داڑھی رکھنے میں حسن ہے، لیکن لوگوں کی فطرت انگریز نے چینج کر دی ہے. دیکھو کتے بلی کھانا یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیکن چائنا والے کباب بنا کے کتے جتنے شوق سے کھاتے ہیں بکرے اتنے شوق سے نہیں کھاتے. تو اب اگر چائنا کا ہر جگہ غلبہ ہو گیا اور کچھ وقت وہ آپ کو کھلاتے رہے تو آپ بھی کہو گے کہ کتے سے کس کو گھن آتی ہے بھائی؟ کتے سے تو کتے کو ہی گھن آئے گی، یعنی آپ کی نظر میں وہ کتا ہوگا، حالانکہ کتے سے صرف کتے کو گھن نہیں آتی. تو وہ بلی بھی کھا رہے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں. تو مرد کا حسن اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے. دیکھو جتنے نر ہیں نا اللہ نے خوبصورت پیدا کیے ہیں بالوں کی وجہ سے. ببر شیر کے چہرے پہ کیا ہوتے ہیں؟ بال. اور شیرنی کے، اب ببر شیر اٹھے صبح گیتی لے کے، وہ پھاوڑا لے کے، اور وہ کیا ہے یار جیسے ایک دم نیٹ کلین. تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہوگا کہ پھر شیر یہ کام شروع کر دیں گے اور ان کی فطرت کیا ہو جائے گی؟ ببر شیر کا تو مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو مور کو اللہ نے بال دیے ہیں بڑے لمبے خوبصورت، مورنی کو نہیں دیے. اب مور کہے یار جیسے مورنی بالکل ایسا ہی نیٹ کلین ہے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، تو تھوڑے دنوں میں اس کی فطرت کیا ہو جائے گی؟ چینج. سرخاب کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. سرخاب کی مادہ کے پر نہیں. مرغا دیکھ لو نا، مرغا کلغی ہوتی ہے، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. تو اللہ نے مرد کو بالوں سے زینت دی ہے، اور سر کے بال بھی ہونے چاہیے. میں نے تو ایک مجبوری میں ٹنڈ کرائی ہے کہ میں اگر ٹنڈ نہ کراتا تو ویسے ہی فارغ البال ہو جاتا. میرے بال دماغی کام کی وجہ سے بہت تیزی سے گر رہے تھے، ٹنڈ کرا دی، بال نکلنا الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں. بہت جلد آپ کو خوشخبری سنا دی جائے گی انشاءاللہ. تو جو ہے نا اللہ نے مرد کو اور عورت کو سر کے بالوں میں حسن رکھا ہے. عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اس میں نسوانی حسن اور زیادہ لگے گا. تو اس کی فطرت بھی چینج کر دی، وہ بال کٹا رہی ہیں. وہ کٹا کٹا کے پرکٹی نہیں ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے بال، عجیب وحشت ہوتی ہے ان کے چہروں پر، وہ حسن نہیں ہوتا. لیکن چونکہ فیشن بن گیا تو اسی جو ہے نا، دیکھو اگر عورت کے سر کے بالوں میں اتنا حسن نہ ہوتا تو مرد کی نسبت اللہ نے عورت کو اتنے لمبے بال دیے ہی نہ ہوتے. یہ دیے اس لیے کہ اس کی تو زلفوں میں اللہ نے حسن رکھا ہے. آپ جتنے بھی بال بڑھانا چاہیں نا اتنے نہیں کندھوں تک آئیں گے، اس کے بعد بڑھیں گے ہی نہیں. لیکن عورت کے بال بچپن سے ہی اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے بڑھتے ہیں. تو یہ فطرت غلطی کر سکتی ہے؟ فطرت کے کام تھوڑی غلط ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تو عورتیں ایسے سر میں مالشیں کیا کرتی تھی، بال لمبے ہوتے. شاعروں کے کلام میں زلفوں کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، زلفوں کا. اپنی محبوبہ کی نا زلفیں ایسی. آج کل زلفیں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. زلف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو شاعری کس پہ گئے شاعر؟ تو یہ سب انگریزوں نے ہمیں غلط لائن پہ لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹے والے بال تھے، خوبصورت داڑھی تھی. آپ نے فرمایا مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ. الٹا کام ہو رہا ہے. تو مرد کا اللہ نے اس میں حسن رکھا، عورت کا حسن سر کے بالوں میں. تو وہ سر کے بال کٹا رہی ہیں، مرد چہرے کے بال کٹا رہا ہے. یہ غلط ہے. تبھی آپ دیکھ لو جس مرد کے داڑھی ہوتی ہے وہ ایک دم کٹا دے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، ایک دم چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے. خود ہمارے نبی سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ تو جلال ہے اس میں، جلال. باقی یہ کہ آج کل خواتین بغیر داڑھی والے کو پسند کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں ماڈرن ہے، یہ زمانے کے حساب سے چل رہا ہے. ورنہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے بغیر داڑھی والا مرد پسند نہیں آتا. اسے آدمی پسند آتا ہے جو پراپر آدمی ہو، جس میں مکمل مردانہ علامتیں پائی جائیں، آواز ہو اس کی، چہرے پہ ایک روب ہو. تو اگر وہ کلین شیو ہو جائے گا تو تھوڑی پسند آئے گا اس کو. اب آج کل اس لیے پسند آ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ماڈرن ہے زمانے کے حساب سے. داڑھی والے کو سمجھتی ہیں پرانے زمانے کا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس ماڈرن. حالانکہ داڑھی والے بھی ماڈرن ہیں بھائی، بہت سارے لوگ بڑے ماڈرن ہیں. لیکن ایک چیز ہے نا، وہ بنا دیا نا، ایک ذہن بنا دیا غیر مسلموں نے، تو بن گیا ان کا. اچھا میرے بھائی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کٹانا چھوڑ دے، خود بخود بڑھ جائے گی. چھوڑ دو کینچی لگانا بلیڈ میں، خود بخود کیا ہوگا؟ تھوڑے دن تک عجیب سی لگتی ہے کیونکہ بے تکے بال بڑھتے ہیں نا، کیونکہ شروع میں آپ شیو کرتے رہے، اب ایک دم سے عجیب سے، تھوڑے دن تک عجیب سے لگے گی. جب وہ برابر ہو جائے گی،
ایک وقت کے بعد جا کے رک جائے گی, پھر پراپر اس کو برابر کر دیں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی. نہ لگے تو بھاڑ میں جائیں, یہ لوگ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں تھوڑی جائیں گے. ایک انگریز نے جو ہے نا, وہ بچہ گود میں تھا تو وہ نہیں رویا بچہ, تو اس انگریز نے, ایک مولوی صاحب نے بچہ جیسے ہی لیا وہ بچہ رونا لگا. تو انگریز نے کہا دیکھو تم لوگوں سے جو ہے نا یہ بچے بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں سے. تو مولوی صاحب نے کہا اصل میں مقصد یہ ہے کہ تمہاری گود میں جب آیا تو اس کو ماں کی ممتا کا احساس ہوا. تو ماں کی گود میں بچہ کبھی بھی روتا, مجھے پاس آیا تو اس کو پتا تھا کسی مرد کی گود میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ دہشت بیٹھ گئی تھوڑی سی. اور داڑھی کے الٹے سیدھے خط نہ بنایا کریں, اس سے داڑھی کی رونق ختم ہو جاتی. پتہ نہیں منہ پہ کٹورا رکھ کے عجیب عجیب سی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے باہر, جب چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. بھائی قدرت نے جس طرح سے آپ کو دی ہے اسی طرح سے رکھو اور اس کو برابر کر لیا کرو. ایک مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے اس کا, تو برابر, ایسے نہ ہو کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ عجیب سے وہ لہرا رہی ہوتی ہے, وہ پھر داڑھی کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.